اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوائے 3 موقعوں کے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا جھوٹ یہ تھا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں بیمار ہوں تاکہ ان کے ساتھ بتوں کی پوجا کرنے سے گریز کریں۔ کے بعد آپ نے بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے کو برقرار رکھا۔ چلیے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ایک نبی تھے جو اللہ اور اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کے بتوں کو رد کیا اور انہیں حق کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کی قوم باز نہ آئی۔ ایک دن آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کو ایک تہوار میں شامل ہونے کی دعوت دی جہاں وہ جشن منائیں گے اور اپنے بتوں کی پوجا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یہ بات جھوٹ کے طور پر نہیں بلکہ بہانے کے طور پر کہی۔ آپ کا مطلب تھا کہ وہ ان کی بت پرستی اور شرک سے بیمار ہیں۔ آپ کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ اس طرح بیمار ہیں کہ اسے صرف اللہ ہی شفا دے سکتا ہے۔ آپ کے پاس ان بتوں کی کمزوری اور بیکاری کو بے نقاب کرنے کا منصوبہ بھی تھا۔ آپ اس وقت تک انتظار کرتے رہے جب تک کہ وہ تہوار کے لیے روانہ نہ ہو جائیں، اور پھر وہ ان کے مندر میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے اپنے بت رکھے تھے۔ آپ نے ایک ہتھوڑا لیا اور سب سے بڑے بتوں کے علاوہ تمام بتوں کو توڑ دیا، اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر وہ ہتھوڑا لٹکا کر چلے گئے۔ جب آپ کی قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے جو کچھ دیکھا اس سے وہ حیران اور غصے میں آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ ان کے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ انہوں نے ابراہیم کو اپنے بتوں کے خلاف بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ ابراہیم کو اپنے سامنے لائے اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا بلکہ اس سب سے بڑے بت سے پوچھو۔ آپ نے یہ بات طنزیہ انداز میں کہی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنے اس دعوے کی بےہودگی کا احساس کریں گے کہ بتوں کے پاس کوئی طاقت یا علم ہے۔ تاہم آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کی بات نہیں سنی اور نہ ہی عقل استعمال کی۔ انہوں نے آپ سے کہا تو پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ انہوں نے آپ پر جھوٹ بولنے اور اپنے معبودوں کا مذاق اڑانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے آپ کو زندہ جلا کر سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آپ کے لیے ایک بڑی آگ تیار کی اور آپ کو اس میں پھینک دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالا جو انہیں ان کے بتوں کو توڑنے کی سزا دینا چاہتے تھے تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تمہیں اللہ سے کسی چیز کی ضرورت ہے یا کچھ چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ کی رضا اور اطمینان کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس پر میں راضی ہوں اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور صبر سے حیران رہ گیا۔ فرشتے نے آپ سے کہا اے ابراہیم تم واقعی اللہ کے دوست ہو۔ آپ نے اس کی اتنی شکر گزاری اور سر تسلیم خم کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آگ کو آپ کے لیے ٹھنڈا اور پرامن بنایا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے تمہارے لیے آگ کو پھول بنا دیا ہے؟ فرشتے نے کہا اے ابراہیم اپنے ارد گرد دیکھو، تم اس آگ کو دیکھ رہے ہو جو تمہاری قوم نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ کیا تم وہ شعلے دیکھتے ہو جو انہوں نے تمہارے لیے بھڑکائے ہیں؟ کیا تم وہ دھواں دیکھ رہے ہو جو انہوں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو دیکھا کہ آگ نے اپنی شکل و صورت بدل لی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گلزار بن چکی تھی اور دھواں خوشبو میں بدل گیا تھا جس میں مشک اور عنبر کی خوشبو تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے فضل و کرم کا شکر ادا کیا۔ آپ نے فرشتے سے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ وہاں پر موجود آپ کی قوم کے لوگوں نے جو کچھ دیکھا وہ اسے دیکھ کر حیران اور گھبرا گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کیسے بچ سکتے ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے پاس ایک طاقتور رب ہے جس نے اس کا ساتھ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی سازش سے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بے ضرر اور محفوظ نکلے۔ آپ نے اپنے اوپر اللہ کے فضل و کرم کا شکر ادا کیا۔ وہ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 جھوٹ کے بارے میں بتایا ہے، اور تیسرے جھوٹ پر میں جلد ہی پارٹ 2 لے کر آؤں گی۔ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو
لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔